إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت، صحت کی دولت، وقت کے صحیح استعمال کی دولت سے نوازا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، ہم اور آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہوگا جس میں ہم پچھتائے ہوں گے، جس میں ہمیں افسوس ہوا ہوگا. ہم اگر کسی کام میں فیل ہو گئے ہوں گے تو ہمیں افسوس ہوا ہوگا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو آج یہ حسرت الندامت کا دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں ہم اور آپ کو کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے. اس دنیا کے خاتمے کے بعد عمل کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. بارہا اس مضمون کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. قیامت کا ایک نام حسرت و پشیمانی کا دن بھی ہے، جسے عربی میں یوم الحسرہ کہتے ہیں. یعنی وہ دن جس دن اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ حسرت کریں گے، تمنائیں کریں گے. نیک آدمی اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں نے اور زیادہ کر لیا ہوتا. گنہگار پچھتائے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں دوبارہ واپس کر دیا جاتا، پھر میں نیکیاں کر کے لاتا.
لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب معاملہ حل کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، جبکہ لوگ غفلت میں ہیں، بے ایمانی میں ہیں، ایمان سے دور کٹے ہوئے ہیں، تو اے پیغمبر ایسی حالت میں انہیں حساب و کتاب کے دن سے ڈرائیے، ان کو اس حسرت و پشیمانی کے دن سے ڈرائیے، ان کو بتائیے آج کر لو، کرنے کا دن آج ہے، کل سوائے پچھتاوے کا کوئی اور کام نہ ہوگا۔ کل آدمی تمنا کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے اسی مضمون کو سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں ہو وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی انہیں ایمان ہی نہیں ہے کہ کل ہم واپس اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ہمیں اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا ہوگا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ وہ اسی غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک وہ متعینہ وقت آ جائے گا، یعنی اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، وہ غفلت ہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہ کی، ہائے افسوس جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں آج میں اس پہ افسوس کر رہا ہوں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ افسوس کرتے بھی رہیں گے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بری چیز ہے وہ جس کو وہ لادے رہیں گے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا گناہ اتنی تعداد میں ہوگا کہ انسان اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کو لادے ہوئے ہوگا، گناہوں کا بوجھ پیٹھ پر ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، جو میں نے افراط و تفریط سے کام لیا، جو میں نے کوتاہی سے کام لیا۔ اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آدمی پچھتاتا کب ہے؟ جب بڑا جھٹکا لگتا ہے، اور قیامت نام ہی ہے جھٹکے کا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو جھنجوڑ دیا جائے گا، زلزلہ لایا جائے گا، زمین کے نیچے کی چیزیں اوپر آ جائیں گی، یہ انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ جب جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، زندگی میں ہو کبھی بھی ہو، تب اس وقت وہ پچھتاتا ہے۔ قیامت کا منظر دیکھ کے ہی آدمی جھٹکے میں ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو منظر، کسی عورت کی ڈیلیوری اچانک ہو جا رہی ہے، کوئی مصیبت کی وجہ سے ہو جا رہی ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جا رہی ہے۔ ابھی موجودہ حالات میں پڑوسی ملک کے اندر جو سیلاب آیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک عورت حمل سے رہی، سیلاب میں بہہ گئی اور اسی بہنے کے دوران، ڈوبنے کے دوران اس کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس بچے کی جان کو اللہ نے حفاظت پر آئی۔ پانی جب بہہ کے نکل گیا، بچے کو زندہ صحیح سالم پایا گیا۔ لیکن جب وہ قیامت قائم ہوگی، اللہ اسی منظر کو بیان کر رہا سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں۔ ہر وہ ماں جو دودھ پلانے والی ہوگی اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے دور پھینک دے گی۔
ہر وہ عورت جو اپنے پیٹ میں بڑے پیار سے اپنے بچے کو پال رہی ہوگی، قیامت کی ہولناکی دیکھ کے برداشت نہ کر پائے گی، اس کا حمل باہر گر جائے گا۔ اللہ نے منظر کو یوں بیان فرمایا، جب یہ ہونے لگے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو دوسرے لوگوں کو ایسے لگے گا، ڈر کے مارے ایسے ہوش میں نہ ہوں گے، لگے گا کہ وہ پیے ہوئے ہیں، نشے کی حالت میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ کوئی نشہ بھی نہیں ہوگا، یہ نشے کی حالت نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب ہو جا بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت اللہ کا عذاب ہوگا۔ جب آدمی یہ سب منظر دیکھے گا پھر پچھتانا شروع کرے گا اور بہت سخت پچھتائے گا۔ آپ یہ قیامت کی ہولناکیوں کو اگر ایک بار سرسری نظر سے دیکھیں، زمین پھٹ جائے، یہ سورج جو چمک دمک رہا ہے یہ بے نور ہو جائے، چاند پھٹ جائے، ستارے بے نور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے اور کہنے لگے کون ہے جو اپنی بادشاہت آج دکھانا چاہتا ہے، میں ہوں بادشاہ۔ زمین میں زلزلے آ جائے، یہ پہاڑ جو بڑے بڑے ہیں، یہ روئی جو دھنی ہوئی روئی ہے اس کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگے۔ یہ جب منظر انسان دیکھے گا پھر پچھتائے گا اور بہت افسوس کرے گا۔ پھر یہاں ہمیں وہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کیا، آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، ان کے لیے شانتی ہوگی۔ یہ زمینوں کا پھٹنا اسے نہیں ڈرائے گا، یہ آسمانوں میں، ہواؤں میں، یہ پہاڑوں کا اڑنا اسے نہیں ڈرا پائے گا، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہ دنیا میں بھی امن والے ہیں، یہ دنیا میں بھی امن و شانتی والے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں مامون رکھے گا، اللہ ان کے دلوں میں ڈر نہیں ڈالے گا، ان کو خوف ہی نہیں ہوگا۔ قیامت کا منظر پڑھیں، وہ ہولناکیاں پڑھیں، پھر اس دنیا میں توحید کی عظمت کو سمجھ پائیں گے آپ، پھر آپ شرک کی خطرناکی کا اندازہ کر پائیں گے۔ اللہ نے کہا جو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا ہے اسے میں ڈراؤں گا نہیں، وہ ڈرے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں صرف اللہ سے ڈر چکا ہے، کیونکہ وہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکا چکا ہے، اس کا سر کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں گیا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں ڈرائے گا۔ افسوس کے دن سے پہلے ہی انسان اگر عمل کر لے تو پھر پچھتانا کس بات کا ہے؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مجرموں کو دیکھیں کہ جب وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، لیکن ہماری جھولی میں ہے کچھ نہیں، فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم نیکیاں کر کے لائیں گے، ہمیں اس بات پر یقین ہے، عزم کرتے ہیں۔ یہ کہیں گے انسان جب سارا منظر دیکھ لیں گے، جب رجسٹر کلوز کر دیا جائے گا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم کی آیت نمبر 27 میں کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب ان کو دیکھو گے یہ جہنم کے اوپر کھڑے کر دیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنم پر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان کی سیٹیں جو جہنم کے اندر ریزرو ہیں وہ دکھلائی جائیں گی،
اور جہنم کے اندر بھی سیٹ ریزرو تھی، لیکن تم نے اپنی کرتوتوں سے وہ نہ پا کر یہ پا چکے ہو تم۔ وہ جنت کا نظارہ اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ افسوس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے جسمانی عذاب سے کئی گنا بڑا عذاب ہے نفسی عذاب، کہ انسان کا دل اندر سے کڑھے، افسوس کرے، افسوس کا یہ عالم ہو کہ خود کے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے چبانے پر مجبور ہو جائے۔ یہ جسمانی عذاب سے بھی خطرناک ہے۔ جنت کا نظارہ دکھایا جائے گا، یہ دیکھو جنت بنائی گئی تھی، اس میں تمہارے لیے بھی جگہ تھی، لیکن تم اس لائق اپنے آپ کو نہ بنا سکے، یہ جہنم تمہاری ہے اور اس میں بھی تمہاری ریزرویشن تھی جو تم نے حاصل کر لی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب دیکھو گے کہ ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ افسوس کریں گے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے افسوس، کاش کی ہمیں واپس لوٹا دیا جاتا، اللہ کی قسم ہم اللہ کو کبھی نہ جھٹلاتے، اللہ کی کبھی نہ فرمانی نہ کرتے اور ہم پکے سچے مومن بن کے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کے منہ کی بات ہے، وَلَوْ عَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں میں دوبارہ واپس لوٹا دوں، میں عالم کان وما یکون کو جاننے والا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دوبارہ واپس کر دیا جائے تو پھر یہ وہی کریں گے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، وہی دوبارہ یہ کرنے لگیں گے۔ اللہ جانتا ہے مستقبل کی بھی، فیوچر کی باتیں بھی جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اسے اگر لوٹا دوں تو پھر ویسے ہی کریں گے، یہ سدھریں گے نہیں۔ جس کو اتنی لمبی مدت مل گئی، ہر لحاظ سے سمجھانے والا مل گیا، ہر لحاظ سے انسان کو سدھرنے کے لیے باتیں کافی ہو گئی، قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ہر طرح سے انسان تک اسلام کی باتیں پہنچ رہی ہیں، جب اس وقت وہ نہیں سدھر سکا تو دوبارہ مانگے زندگی نہیں ملتی، دوبارہ مانگے ٹائم نہیں ملتا، اللہ جانتا ہے یہ دوبارہ پھر ویسے کرے گا۔ سورہ نبا اما پارہ ہم پڑھتے ہوں گے، اس کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اے لوگوں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک بہت قریب عذاب سے، بہت قریب عذاب سے، عذاب قبر سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، فیصلے کے بعد جنت و جہنم کی ہولناکیوں سے۔ اللہ نے قیامت، قبر اور جہنم کو عذاب قریب کہا ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، قریب کے عذاب سے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا اپنے وہ نامہ اعمال کو، کھنگالے گا اپنی جھولیوں کو، دیکھے گا کہ اس میں ہے بھی کچھ جو اللہ کے سامنے پیش کریں، ہے بھی کچھ نیکیاں جو اللہ کو دکھا سکیں، نہیں ملے گا کچھ کیونکہ دنیا میں کیا ہی نہیں وہ سب۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی بنا دیا جاتا، کاش کی مجھے اللہ مٹی کا ڈھیر بنا دیتا تاکہ میرا حساب نہ ہوتا، تاکہ مجھ سے پوچھ تاچھ نہ کیا جاتا۔ مٹی ہو جانے کی انسان تمنا کرے گا۔ آج اللہ کی بنائی ہوئی اسی زمین پر انسان اپنے سر کو جھکانے کو تیار نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اسی زمین پر اللہ کے حکم سے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ کل کو وہی انسان افسوس کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی مجھے مٹی بنا دیا جاتا، کیونکہ یہ دنیا میں انسان اور جناتوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلا کر ان کو دوبارہ مٹی بنا دے گا۔
انسان بھی سوچے گا کاش کی مٹی میں بھی ان کی طرح بنا دیا جاتا، کھایا پیا دنیا سے چلا گیا، ایسے ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ آج ہم زندگی گزار تو جانوروں کی طرح رہے ہیں، کھائے پیے صبح شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی، ایسے ہماری زندگی گزر رہی۔ یہی تو جانوروں کی زندگی ہے، کھانا پینا صبح شام ہونا، بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے ہمارے پاس عقل ہے لیکن عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ انسان تو جانور تو مٹی بنا دیا جائے گا، ہم افسوس کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے اس دن انسان ہوش میں آئے گا، اس دن وہ اللہ کو یاد کرے گا، اس دن وہ اپنی پرانی یادوں کو یاد کرے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اے میرے بندے بتا اب تجھے پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تو رجسٹر بند کر دیے گئے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت بھی آدمی افسوس کرے گا، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کام پر اللہ رب العالمین کے لیے بھی کر لیے ہوتے۔ قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کو میں نے ایڈوانس کر لیا ہوتا دین کے اعتبار سے، اپنی زندگی کو میں نے نیکیوں کر کر کے قیامت کے لیے ذخیرہ بنا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کر لیا ہوتا۔ یہ یا لیتنی کا جو لفظ ہے عربی گرامر میں اس کو تمنا کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، اور مثال دی جاتی ہے جیسے کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں، بال سفید ہو جائیں، جسم کی طاقت ختم ہو جائے، پھر وہ بندہ اپنے جوانی کے کسی دن کو یاد کرے، جوانی میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا نہ کر سکے، بڑھاپے میں کہے کاش میری جوانی واپس آ جاتی۔ بڑھاپے میں جانے کے بعد ایسا کہنے سے جوانی نہیں واپس آ سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا سے جانے کے بعد جب انسان سب کچھ دیکھ لے گا پھر پچھتانے سے دوبارہ یہ دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو آگے بھیج دیا ہوتا، نیکیوں کے ساتھ یہاں آئے ہوتے۔ بلکہ انسان یہ بھی تمنا کرے گا یہ میں کہاں آ گیا، یہاں تو رجسٹر دکھائے جا رہے ہیں، میں مرا تھا اتنی مصیبت سے موت جھیل کے آیا ہوں، یہاں تو نام اعمال کھولے جا رہے ہیں، چھپایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 سے 29 تک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگی تیرا انجام صحیح نہیں ہے، بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ آپ ہر آیت میں سن رہے یا لیتنی یا لیتنی، یہ تمنا ہی ہے جو آدمی کر رہا ہے۔ نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملتے ہی آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کی مجھے یہ نام اعمال ملا ہی نہ ہوتا۔ آج اگر کوئی بچہ اپنے ایگزام میں فیل ہو جائے، رزلٹ کے اندر لال مارک لگا ہو، وہ چاہتا نہیں کہ میرا باپ اس کو دیکھ لے، وہ چاہتا کاش کہ کسی بہانے سے ملا ہی نہ ہوتا، میرے کالے کرتوت چھپا دیے جاتے۔ اس دن بھی انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب ہی نہ ملی ہوتی، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال ہی نہ ملا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حساب و کتاب کیا چیز ہے، حساب کے بارے میں مجھے جانکاری ہی نہ ملتی تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی وہ جو پہلی بار موت آئی تھی اس موت ہی نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ موت جب آتی ہے ایک بار ہی موت آتی ہے، انسان مر گیا، وہ وہاں افسوس کرے گا، وہ جو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں ہم آئے تھے نا،
وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہیں پہ میرا کام تمام کر دیا جاتا، وہیں پہ مجھے ختم کر دیا جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی وہ موت ہی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرے مال نے بھی مجھے نہیں بچایا، کاش کی میری موت نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرے مال نے بھی مجھے بے نیاز نہیں کیا، آج تو میرے مال نے بھی مجھے بچایا نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج تو میری کرسی نے بھی مجھے نہیں بتایا، آج تو میری سلطنت نے بھی مجھے نہیں بچایا۔ افسوس کر رہا ہوگا انسان، ادھر اللہ کا آرڈر آئے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم میں گھسیٹ کے اسے ڈال دو۔ افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ جب تک زندگی ہے تب تک وقت ہے، زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک بار ملک الموت قریب آ جائے، روح نکالنے کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر عمل نہیں کر سکتے، پھر پچھتانے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ ان کے پچھتاوے کو اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ جو ابھی زندہ ہے وہ ہوش کے ناخون لے، وہ سمجھ جائے بگڑوں کے واقعات سے موجودہ نسل کو سدھارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں اسی چیز کا سبق دیتا ہے، اور آج ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم بھاگتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے۔ وہاں انسان یہ بھی کہہ کر چلا رہا ہوگا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 سے 67 تک دیکھیں، اللہ نے فرمایا جب ان لوگوں کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، جلایا جائے گا، یقولون، تو یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی۔ اور کہیں گے یہ اے اللہ رب العالمین، ہم نے دنیا میں باتیں مانی تو ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی نہیں مانی، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلتے رہے، ہمارے باپ دادا جس راستے پہ تھے ہم اسی راستے پہ چل پڑے، باپ داداؤں نے غلط کام کیے، شرک کیے، بدعات کیے، ہم بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے تھے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ بھی کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا اور ان کے اوپر اپنی لعنت برسانا۔ آج اندھی تقلید جو انسان کر رہا ہے اس کے بارے میں آیت نازل ہے، یہ مکمل فٹ ہو رہی ہے اس شخص کے بارے میں جو بس دنیا کے معاملے میں تو یہ کہتا ہے باپ نے سرسوں ڈھویا تھا کیا ہم بھی سرسوں ڈھوئے۔ بزنس کے معاملے میں باپ کا بزنس نہیں چاہیے کیونکہ چھوٹا تھا، ایڈوانس ہو چکی ہے دنیا، ہم کچھ نیا کریں گے، ہم کچھ الگ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن باپ اگر گمراہیوں میں پل رہا تھا، اگر باپ جہالت کی بنیاد پر کسی اور بنیاد پر شرک میں تھا، بدعت میں تھا، صحیح دین اس تک نہیں پہنچ سکا تھا، آج ہمیں مل رہا ہے، وہاں ہمارا اور آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ نہیں، باپ جو تھے کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ اس معاملے میں باپ دادا غلط تھے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو گزشتہ قومیں گزری ہیں اس میں اچھے بھی لوگ تھے، برے بھی لوگ تھے، جو اچھے تھے انہیں ہم سلف صالح کہتے ہیں اور جو برے تھے ہم انہیں برے لوگ کہتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلتے، ہم نیک لوگوں کی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت جو ہمارے لیے وہ آئیڈیل ان کی طرح ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ائمہ محدثین کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے
افسوس کریں گے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا، سرداروں کی، اپنے بڑوں کی جو اللہ اس کے رسول کے اپوزٹ میں تھے ان کی بات نہ مانا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کچھ الگ ہے۔ جو یہ بڑے بڑے سردار اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، اپنے روزیوں کے چکر میں ہمیں اور آپ تک اللہ کے رسول کی صحیح باتیں پہنچنے نہیں دیتے، ہمیں اور آپ تک قرآن کا ترجمہ تک نہیں پہنچنے دیتے، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے تم مت پڑھنا قرآن، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جب انسان کو قرآن ہی سے روک دیا جاتا ہے پھر وہ حدیث پڑھے گا؟ وہاں تو لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں حدیث سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، قرآن سے جب انسان دور ہو جائے پھر وہ حدیث کے قریب بالکل بھی نہیں آ سکتا۔ جب انسان قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ 30 سے زائد جگہوں پہ کہتا ہے اے میرے بندو، میرے کلام کو پڑھنے والوں، میری فرما برداری کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرو۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو کہتا ہے پھر بندہ کہتا میرے رسول نے کیا کہا، چلو رسول کی طرف پہنچتے ہیں، پھر وہ حدیثیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کو نبی کے زاویے میں سمجھتا ہے، قرآن کو نبی کی تشریح کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ صحیح منہج پہ ہوتا ہے۔ افسوس اس دن کرے گا، اور افسوس کا جو عالم ہوگا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم گنہگار اپنے ہاتھ پہ دانت کاٹے گا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے عربی کا مقولہ ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے۔ آپ جس کی سنگت میں رہتے ہیں اگر وہ غلط راستے پہ ہیں، غلط منہج پہ ہیں، شرکیات و خرافات کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ ان کو اپنا رہبر ماننے لگے، آپ ان سے دین لینے لگے جو کہ خود گمراہ ہے، پھر اللہ رب العالمین کی آیت یاد کریں، انسان اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور آج یہ ہوتا ہے، دوست کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو اس انگلی کا رخ میرے نبی کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ نبی کے وہ دوست تھے، اور صحابہ کو غلط کہا جا رہا ہے تو گویا کہ نبی کی تربیت کا کوئی اثر نہیں، اور میرے نبی کے ساتھی وہ لوگ تھے جن کے اندر یہ لاکھوں خرابیاں تھیں، نبی کا اثر تھا ان کی زندگی پر، اور نبی کا اثر برا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا منہج پاک و صاف ہے، اسی لیے صحابہ کی منہج کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی صحابی نہ تو جہنم کی دعوت دیتا تھا نہ جہنمی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے اگر ایک ظالم انسان، ایک شرک کرنے والا انسان کل قیامت کے دن کس مصیبت میں ہوگا، وہ منظر اللہ بیان کر رہا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس زمین بھر کر مال ہو، خزانہ ہو، ساری زمین کی دولتیں ہو، تو اللہ سے یہ بھی کہے گا اللہ وہ دولت لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ لفتدت بھی، سارا خزانہ اللہ کو دینے کو تیار ہوگا، بس جہنم کی ایک چنگاری بھی مجھے نہ لگے، وہ بچنا چاہتا ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس پریشانی میں ہوگا جو پورے زمین کا خزانہ خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن وہاں کسی کے پاس ہوگا کہاں؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب کچھ ہوگا ہی نہیں تم دو گے کیا، اور دو گے بھی تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔
اس لیے یہیں پر سدھر جاؤ. مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جملے اپنے دماغ سے نکال لو. جو ہے جیسے ہے چلنے دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جو جملے ہمارے اور آپ کی زبان سے دین کے حوالے سے نکلتے ہیں انتہائی خطرناک جملے ہوتے ہیں, انتہائی خطرناک زہریلے ہوتے ہیں, جو ہمارے دین کی زندگی کو سلو پوائزن کی طرح کھاتے چلے جاتے ہیں, کھاتے چلے جاتے ہیں. شیطان بھی, ابلیس بھی منظر عام پر آئے گا کل قیامت کے دن اور کہے گا اے لوگو, اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا, وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں اپنے وعدے کی مخالفت کر رہا ہوں. یہ ابلیس کہہ رہا ہے میں اپنے وعدے کی مخالفت کر رہا ہوں. اللہ کا وعدہ سچا تھا, میرا وعدہ جھوٹا تھا. اے دنیا کے لوگوں سنو, ابلیس کہہ رہا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا. کل تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا, کل تم نے ہمارے چیلوں کی باتوں کو مان لیا, تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی. وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان, تمہیں زبردستی کہیں نہیں بلایا گیا تھا. تم شرک کے دروازوں پہ خود گئے تھے, تم بدعت کی مجلسوں میں خود گئے تھے, تم نے بدعت کا ارتکاب خود کیا تھا, تم نے شرک و کفر خود کیا تھا. وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان, یہ ابلیس کے جملے ہیں جو قیامت کے دن کہے گا کہ میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, ہم نے تمہیں بلایا, تم نے لبیک کہا, آئے میری جھولی میں, میرے دامن میں. آج میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے بری ہوں. اور ابلیس یہ بھی کہے گا وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ, آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا, اور تمہاری بھی کوئی سفارش مجھے نہیں چاہیے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, آج سے پہلے دنیا کی زندگی میں جو بھی تم نے شرک کیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کی ہے, آج میں ان عبادتوں کا انکار کرتا ہوں. اور سنو, اللہ ظالموں کو بخشے گا نہیں. یہ ابلیس اس دن پلہ جھاڑ کے بھاگ جائے گا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آج انسان دھوکے میں ہے, جو شیطانی راستوں پہ چل رہا ہے, جب اس کے سامنے اس کا رہبر ہی پلو جھاڑ کے بھاگنے لگے گا, اس دن انسان کتنا افسوس کر رہا ہوگا. پھر زبان سے نہیں کہے گا کاش کہ میں نے اسے نہ دوست بنایا ہوتا, کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی باتیں مانی ہوتی, کاش کہ آج سے پہلے ہی میں نے عمل کر لیا ہوتا. اپنے ہاتھ کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا, روئے گا, چلائے گا, چیخے گا, کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں دنیا ہی دار العمل ہے, اسی دنیا میں عمل کر لو. موت سے پہلے کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت سے پہلے اپنی زندگی کو سمجھو اور اس زندگی میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرو. یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرخ روح لوگوں میں شامل فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. ہم میں جو غلط راستے غلط منہج پر ہیں انہیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا, صحابہ کا منہج دکھا, انہیں سلف صالحین کی ڈگر پہ لا. آمین یا رب العالمین.